بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الطب میں نظر بد کے حوالے سے الگ باب باندھتے ہیں اور اس میں ایک حدیث پاک لے کر کے آتے ہیں کہ جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد لگنا حق ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کا رد ہوا جو نظر بد کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانی نظر میں بڑی تاثیر رکھی ہے، جیسا کہ مشاہدات سے ثابت بھی ہے کہ کسی انسان کو نظر لگ جاتی ہے، کسی جانور کو نظر لگ جاتی ہے، کوئی نیا گھر تعمیر کرے اسے نظر لگ جاتی ہے۔ تو انسانی مشاہدات میں اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نظر بد اس قدر سنگین ہے کہ یہ چلتے پھرتے اونٹ کو دیگ میں اور انسان کو موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی نظر بد اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، دم نہ کروایا جائے، جھاڑ پھونک نہ کروائی جائے، تو نظر بد کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ایک انسان اپنے ارادے، خواہش اور توجہ کے ذریعے سے دوسروں پر بہت جلد اثر انداز ہوتا ہے، اور نظر لگنے کی صورت میں بھی کسی کی خوبی دیکھ کر بعض نفوس میں جو جذبہ حسد پیدا ہوتا ہے، اگر وہ شدید ہو تو اس کی وجہ سے دوسرے انسان پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو عموماً دوسرے کی خوبیاں آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں اور دیکھتے ہی فوراً حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس بنا پر اسے نظر لگنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی انسان پر نظر بد کے اثرات شدید ہوں تو اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ جس شخص کی نظر لگی ہو وہ وضو کرے اور تہہ بند وغیرہ کا وہ حصہ جو کمر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اسے دھوئے، پھر اس مستعمل پانی کو متاثرہ شخص کے اوپر پھینکا جائے تو وہ شخص ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جھاڑ پھونک کا جو لوگ استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی کئی طریقے ہیں۔ دیہات میں مائیں کیا کرتی ہیں کہ جب ان کو محسوس ہو کہ ہمارے بچے کو نظر لگی ہے تو وہ مرچیں، سبز مرچیں لے کر کے بچے کے سر سے وار کے ان کو آگ میں جلا دیتی ہیں۔ تو یہ ان کا ایک جھاڑ پھونک کا طریقہ ہے جس سے نظر بد دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور کئی طریقے مستعمل ہیں، کئی طریقے موجود ہیں جو ہر زمانے میں اپنے اپنے حساب سے لوگ کرتے رہے۔ تو یہ جتنے بھی طریقے ہیں ان کو دم، جھاڑ پھونک کروایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت عنایت فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو وہاں ایک
بچی کو دیکھا جس کے چہرے پر نظر بد لگ جانے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر دم کروا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ یعنی اجازت دی حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے دم یا جھاڑ پھونک وغیرہ کی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جعفر کے بچے کمزور کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہیں نظر بد لگ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں دم کر دیا کرو، جھاڑ پھونک کر لیا کرو۔ تو آپ بیان کرتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک طریقہ پیش کیا، یعنی جس طرح بھی ذکر ہوا کہ جس کی نظر لگی ہو وہی شخص وضو کرے اور پھر وہ وضو کا پانی جو ہے جس کو نظر لگی ہو اس پر پھینک دے، اور دیگر طریقے جو چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی، ارشاد فرمایا کہ ہاں اس سے جھاڑ پھونک کر لیا کرو، اس سے دم کر لیا کرو۔ تو یہ مختلف طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اجازت بھی عنایت فرما دی وہ بھی، اور جو آج کل ٹونے ٹوٹکے چلے آ رہے ہیں نظر بد کو دور کرنے کے، یہ سارے طریقے جو ہیں شریعت میں جائز ہیں بشرطے کہ شرکیہ نہ ہوں، ان میں کوئی شرکیہ کلام نہ ہو۔ اور ایک اور بات اس حوالے سے بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی کی نعمت کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ اللہ نے نعمت کی ہوئی ہے تو حسد کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہی نظر بد کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کی نعمت کو دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو، یعنی اللہ مجھے بھی عطا فرما اور اسے بھی اس کے اندر برکت عطا فرما، یعنی وہ نعمت اپنے لیے بھی رب سے مانگ لو اور اللہ رب العزت سے اس بندے کے لیے اس نعمت کے اندر مزید برکت کی دعا مانگ لو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔